نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 73 تا آیت نمبر 76۔ ان آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے واضح آیات کو سن کر اہل ایمان کا مذاق اڑانا، ان کے جواب کے طور پر گزشتہ امتوں کے ہلاک کیے جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کو مہلت دیے جانے اور دنیاوی اور اخروی عذاب میں مبتلا کیے جانے کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کی یقین و ایمان اور انوارات و برکات میں اضافہ کیے جانے کا بھی ذکر ہے، اور باقیات صالحات کے ثواب اور انجام کے اعتبار سے عمدہ اور بہتر ہونے کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، تو کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے دو چیزوں کو معیار بنایا ہے، ایک اچھا مکان اور دوسری اچھی مجلس۔ کفار میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے جو عالیشان مکانوں میں رہتے تھے اور ان کے پاس نوکر چاکر تھے، ان کے مکانات تمام ضروریات زندگی سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اہل ایمان کی اکثریت غریب لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں سے بعض کو معمولی جھونپڑی بھی میسر نہ تھی۔ کافر لوگ اپنے مکانوں پر، اپنے محلات پر بڑے فخر کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی مجلسیں بھی پر رونق ہوتی تھیں، وہاں ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ کفار کے جہاں پہ مشورے ہوتے تھے، جہاں پر ان کی مجلسیں جمع کرتی تھیں، وہاں پر ہر قسم کا سامان موجود ہوتا تھا، قالین بچھے ہوتے تھے، بیٹھنے کے لیے اچھی سی جگہ بنی ہوتی تھی، تکیے لگے ہوتے تھے، جبکہ اہل ایمان بھی مشاورت کے لیے جمع ہوتے تھے، مجلس ان کی بھی لگتی تھی، مگر ان کے پاس نہ تو کوئی اچھا مکان تھا اور نہ ہی اس میں ضرورت کی چیزیں تھیں۔ مجلس میں بیٹھنے کے لیے کھجور کے پتوں کی چٹائیاں ہوتی تھی، قالین، کرسیاں اور صوفوں کا نام تک نہ تھا۔ تو کافر لوگ انہی چیزوں کا موازنہ کر کے ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم اور ہم میں کون سا فریق مکان اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ظاہری و مادی چیزوں سے متاثر انسان تنگ نظر اور محدود سوچ و فکر رکھتا ہے، اس لیے اس کی نظر ہمیشہ دنیاوی ساز و سامان، اسباب راحت اور عیش و عشرت پہ ہوتی ہے، اور وہ روحانی انوارات و برکات سے محروم ہوتا ہے۔ اور انہی صفات کے حاملین کفار عرب و مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی احکامات، قدرت الہی کی دلائل و معجزات اور اہل اسلام کے برحق ہونے پر، جبکہ کفار کے باطل پرست ہونے پر دلالت کرنے والی واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جن میں کفار کے جہنم کے دردناک عذابوں میں گرفتار ہونے کی وعیدیں ہیں، اور اہل ایمان کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کے دائمی ہونے کو بتلایا جاتا ہے،
تو پھر وہ بطور مذاق اور استہزاء کے اہل ایمان سے کہتے کہ آخرت کے حوالے سے جو کچھ تم بتا رہے ہو، اگر اب موجودہ دنیاوی حالت میں ہم دونوں فریقوں کی ظاہری حالت کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو ہمارے مکانات، اسباب معیشت، ساز و سامان، یہ سب کچھ تم سے بہتر اور اعلیٰ ہے، اور ہماری مجلس و سوسائٹی تمہارے مجمع سے بلند اور معزز ہے۔ تو ان کی نظر صرف ظاہری اور مادی چیزوں پر تھی۔ تو کفار نے ایک تو اپنے مکانات اور اپنی مجلس کو ان سے افضل قرار دیتے ہوئے، فوقیت دیتے ہوئے یہ کہا، اور دوسری بات یہ کی کہ جب ہم اس دنیا میں تم سے اچھے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی ہماری حالت اچھی ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نوازا جا رہا ہے اور ہمیں ان مادی نعمتوں سے محروم نہیں کیا جا رہا۔ دنیاوی لوازمات پر فخر کرنا سرکش لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے۔ فرعون اور نمرود نے بھی یہی کہا تھا، اور ہر دور کے دولت مند اسی بیماری میں مبتلا رہے ہیں، اور ایسے لوگ پھر نادار اور کمزور ایمان والوں کو کوئی وقت نہیں دیتے، وہ کمزور ایماندار لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا یہ بھی تو غور کرو نا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کی، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ساز و سامان اور خوش منظری میں وہ ان سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ یعنی کہ تم اپنی خوشحالی، مال و دولت اور جاہ و اقتدار پر اترا رہے ہو تو پہلی قوموں کے لوگ تم سے زیادہ آسودہ حال تھے، مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر دنیاوی اور مادی اشیاء کے نشے میں مبتلا روحانی مریضوں کو جواب دیا گیا ہے کہ تم دنیاوی ساز و سامان کی ظاہری زیب و زینت اور مادی سامان راحت کی خوبی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل بنا رہے ہو تو تمہارا یہ خیال محض باطل ہے اور غلط ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام سہولیات اور یہ مادی وسائل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور اچھے انجام کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ تم سے پہلے کتنی شان و شوکت اور اسباب عیش و عشرت سے آراستہ قومیں گزری ہیں جو تم سے دنیاوی اعتبار سے کہیں زیادہ مال و متاع اور اسباب آرام و راحت کی مالک تھیں، مگر تھیں وہ اللہ کی نافرمان قومیں، چنانچہ وہ اپنی سرکشی و نافرمانی کی بنا پر عذاب اور ہلاکت سے دوچار ہوئیں۔ تو تمہارے خود ساختہ دعویٰ کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر اور مقبول ہونے کے لیے مادی وسائل و اسباب کی فراوانی شرط ہے تو پھر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیوں کیا؟ جبکہ یہ بھی دیکھ لیجئے تاریخ میں کہ اہل ایمان نجات پا گئے، باوجود یہ کہ ان کے پاس ظاہری اسباب کچھ نہ تھے۔ آگے فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو شخص گمراہی میں بھٹک رہا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، یعنی کہ جو شخص گمراہی میں پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں دراز کرے گا اور اسے مہلت دے گا، اور اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں نافرمانوں کو ترقی اور عروج دے کر مہلت دیتے ہیں، برائی کرنے والوں کو برائی میں بڑھاتے ہیں، اور پھر انہیں سنگین سے سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور پھر ایسے جرائم کرنے پر ان جرائم کی سزا بھی ویسی ہی سخت دی جاتی ہے انہیں۔ بعض اوقات یہ سزا دنیا میں ملتی ہے، تاہم اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت کی سزا تو لازماً ملے گی۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کی فوری گرفت نہیں فرماتے، بلکہ انہیں لمبی مہلت اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور ان کے دنیاوی حالات ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں جیسے کہ ان کی حالت ہوتی ہے، بلکہ ان میں سے بعض کے لیے بعض اوقات ان نعمتوں میں مزید اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔
آگے فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اما العذاب، یا تو وہ عذاب ہوگا، یعنی دنیا میں ہی محاسبے کا وقت آ جائے گا، یہ ظاہری ساز و سامان نابود ہو جائے گا، ساری ترقی اور عروج زوال میں بدل جائے گا، صحت کی بجائے بیماری آئے گی، اقتدار کی بجائے ماتحتی اور آزادی کی بجائے غلامی میں جکڑ دیے جائیں گے۔ یہ دنیا کی سزا کا نمونہ ہے۔ یہ کبھی تو انفرادی طور پہ آتا ہے اور کبھی پھر پوری قوم ہی اس کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر اگر دنیا میں اس سزا سے بچ بھی گئے تو پھر وَإِمَّا السَّاعَةُ، قیامت تو ضرور آنے والی ہے، اس کے محاسبے سے تو کسی طور پر نہیں بچ سکتے، وہاں تو یقیناً سزا میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس دنیا میں کیا ہوا یہ تکبر، توحید کی مخالفت، شرک اور کفر کی حمایت قیامت کو ضرور رنگ لائے گی، اور اس کے مرتکب ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا، پس وہاں پر یہ لوگ جان لیں گے کہ مکان کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ مکان اور ساز و سامان کے لحاظ سے ایمان والے برے ہیں یا کافر زیادہ برے ہیں، اور وہاں یہ بھی پتہ چل جائے گا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور جتھے کے لحاظ سے کون کمزور ہے۔ اس دنیا میں تو غریبوں کو مذاق کرتے تھے، ان کے پاس نہ کوئی نوکر چاکر ہیں، نہ باڈی گارڈز ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ ہی ان کی اچھی مجلس ہے، مگر قیامت کے دن وہ جان لیں گے کہ آج کس کا لشکر کمزور ہے اور کس کا طاقتور ہے۔ اس دن اہل ایمان یقیناً طاقتور ہوں گے، اور کفار و مشرکین ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کی مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کو زیادہ کرتے ہیں۔ انسان کی کامیابی کے لیے ہدایت ہی واحد ذریعہ ہے۔ اگر انسان راہ راست پر گامزن ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہدایت ترقی کی بنیاد ہے، اس لیے اہل ایمان کی ترقی ہمیشہ جاری رہتی ہے، جبکہ کفر کرنے والے تنزل کی طرف جاتے ہیں، وہ آج نہیں تو کل ضرور تباہی کے گڑھے میں جا گریں گے۔ اللہ رب العزت کی صفات لامحدود ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت کے انعامات بھی غیر محدود ہیں۔ اہل ایمان کے انعام و اکرام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و احسان اور شفقت کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان و ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے طلب و ارادہ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان و ہدایت کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان و یقین میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور ہدایت کے انوارات و برکات کو بھی مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی سوجھ بوجھ، فہم و بصیرت اور عقل و دانش بھی تیز ہو جاتی ہے، انہیں ذات الہی پر توکل اور دلی اطمینان اور ذہنی فرحت اور سکون کی دولت میسر ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے راستوں پر بڑھتے اور عروج و ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے جاتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے اس ہدایت کے واضح راستے میں ترقی کی منزلیں طے کرتے رہنے کی استعداد بڑھتی رہتی ہے۔ آگے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ فرماتی ہیں تفسیر معالم العرفان میں ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں ایمان، اعمال صالحہ، عبادات، تسبیح، ذکر، جہاد وغیرہ شامل ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو درداء، جس طرح ہوا خشک پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کی خطاؤں کو گرا دیتے ہیں۔ لہٰذا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے ان اوراد کو ترک نہ کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ
قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی افادیت اور فائدے سے آگاہ کروں گا۔ تو فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے پروردگار کے پاس، ثوابا بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا اور انجام کے اعتبار سے، کہ ان کا اجر عظیم حاصل ہوگا، اور جبکہ اس کے برخلاف کافروں اور مشرکوں کے لیے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کے ساز و سامان ہی کے دل دادا تھے جو انہیں یہیں پہ حاصل ہو گیا، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں محرومی سے بچا لیں، محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما کر کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔